الحمدللہ رب العالمین والصلاة علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن سمرة رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت الخاتم بین کتفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدتا حمراء مثل بیضة الحمام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات محققین نے جس کو 5 اقسام میں تقسیم کیا تھا، ان میں سے دوسری قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد نبوت تک کی۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری قسم میں بہت ساری خصوصیات سے نوازا، جن میں پہلی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کا ہونا ہے۔ ایک یہودی ربی وہ مکہ مکرمہ میں آیا، اس نے آ کر لوگوں سے سوال کیا کہ آج کی شب کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ تحقیق کرو، آج کی رات کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے جو عجیب و غریب معلوم ہوتا ہے۔ تو گروہ قریش تحقیق کے لیے مکہ کی گلیوں میں نکل پڑے۔ پھر انہیں معلوم ہوا کہ عبداللہ کے گھر عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ تو انہوں نے اس یہودی عالم کو بتایا کہ ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ وہ یہودی عالم عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر تشریف لایا اور اس نے کہا کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان دیکھو، نبوت کی مہر ہوگی۔ چنانچہ دیکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ہی وہ مہر نبوت دونوں کندھوں کے درمیان موجود تھی۔ تو اس یہودی عالم نے کہا خدا کی قسم یہ اس امت کا نبی ہے اور اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہونا اس کی نشانی ہے۔ اس واقعہ کو امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری فتح الباری میں نقل کیا، اور اس کو امہات کتب سیرت کی جو بنیادی کتابیں ہیں ان میں سے المواہب اللدریہ اس میں بھی نقل کیا گیا۔ چنانچہ اس بارے میں بہت ساری دوسری احادیث بھی ہیں، جن میں سعید بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اپنی خالہ کے ساتھ، وہ مجھے لے گئیں، کہا کہ اس بچے کو کوئی تکلیف ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر پیار سے شفقت سے ہاتھ پھیرا اور پھر وضو کیا۔ سعید بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا وہ بچہ ہوا پانی پیا، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا، بچہ تھا، تو تو میں نے دیکھا الی الخاتم، فنظرت الی الخاتم، تو میں نے مہر نبوت کی طرف دیکھا، الذی بین کتفیہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان تھی، فاذا ہوا مثل زر الحجلۃ، وہ جس طرح مسحری کی گھنڈی ہوتی ہے اس کے برابر تھی۔ مسحری کا یعنی کہ جو بیڈ کے اوپر جو مسحری وغیرہ لگائی جاتی ہے تو اس کا ایک مرکز درمیان میں آ جاتا ہے جس میں کڑا ہوتا ہے، اسی کو گھنڈی کہتی ہے، یعنی کہ تقریباً اگر انگلیوں کو جمع کر لیا جائے تو ایک رینگ کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی وہ مہر تھی۔ اور دوسری روایت میں حضرت علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مبارکہ بیان کی، تو ان سے پوچھا گیا کہ یا حضرت ہمیں بتائیے کہ مہر نبوت کیسی تھی؟ قال بین کتفیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ دونوں کندھوں کے درمیان موجود تھی، وہ خاتم النبوت، وہ جو نبوت کی مہر تھی دونوں کندھوں کے درمیان موجود تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ اور اس سلسلے کی تیسری حدیث عمر بن اخطب
الانصاری جو کہ ابو زید کی کنیت سے مشہور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش پر فمسحت ظہرہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر ہاتھ پھیرا، فوقعت تو فوقعت اصابی، میری انگلیاں اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علی الخاتم، جو نبوت کی مہر تھی اس کے اوپر پڑی۔ تو علبا ان کے شاگرد ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیسی تھی نبوت کی جو مہر تھی وہ کیسی تھی؟ تو قال شعرات مجتمعات، حضرت عمر بن اختب الانصاری فرماتے ہیں کہ وہ بال تھے جو اکٹھے ہو گئے تھے۔ اس سلسلے کی ایک اور حدیث حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کی جاتی ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا جو واقعہ ہے، تو ان کو ایک یہودی عالم نے، عیسائی عالم نے بلکہ بتایا تھا کہ آخری نبی آنے والا ہے، اس میں دو خصوصیت ہوں گی، ایک وہ ہدیہ لے گا صدقہ نہیں کھائے گا، دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری نبی ہوں گے ان کے دونوں کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی۔ تو پہلی چیز حضرت سلمان فارسی نے کسی طریقے سے معلوم کی، ایک مرتبہ صدقہ لے کے آئے تو آپ فرمائے کہ میرے لیے حلال نہیں، دوسری مرتبہ پھر ہدیہ لے کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ ثم نظر الی الخاتم، پھر حضرت سلمان فارسی نے مہر نبوت کی طرف دیکھا، علی ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر موجود تھی، فآمنا، بس اسی موقع پر دو شرطیں پوری ہو گئی، نمبر ایک آپ نے ہدیہ قبول کیا، صدقہ قبول نہیں کیا، نمبر دو آپ کی نبوت کی مہر دیکھ لی، فآمن علی، حضرت سلمان فارسی اس موقع پر ایمان لے آئے۔ اس سلسلے کی ایک اور حدیث ہے، عبداللہ بن سرجس، یہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ فرأیت موضع الخاتم، میں نے جو مہر نبوت کی تھی اس کو دیکھا، علی کتفیہ، وہ دونوں کندھوں کے اوپر موجود تھی، مثل الجمع، جس طرح مٹھی کو جمع کیا جائے اس کے برابر یا اس طرح مٹھی کے برابر تھی، حولھا خیلان، جس کے ارد گرد تل تھے موجود تھے، تلوں کی طرح نشانات موجود تھے، کأنہا ثعالیل، ثعالیل ثعلول کی جمع ہے، ثعلول کہتے ہیں مسے کو، یعنی کہ جو ہلکا سا گوشت کا ٹکڑا سا ابھر جاتا ہے تلوں کی طرح، تو ان چھوٹے چھوٹے مسوں کی شکل کی وہ مہر نبوت موجود تھی۔ اور ایک اور حدیث حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رأیت الخاتم بین کتفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر دیکھی، شکل و صورت اس کی یہ تھی، غدۃ حمراء، وہ سرخ رسولی ٹائپ کی چیز تھی، جس طرح جسم کا ایک ٹکڑا ہو جو ابھر گیا ہو تھوڑا، مثلا بیضۃ الحمامہ، وہ کبوتری کے انڈے کے برابر تھا۔ یہ تقریباً 60 احادیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شمائل میں ذکر کی ہیں، اور علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں ایک حدیث ذکر کی۔ یہ کل 8 احادیث کا مجموعہ اس بات پر دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر موجود تھی، جو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ نبوت کی مہر والی خصوصیت حاصل نہیں ہوئی۔ ہاں اس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ اس کی شکل و صورت کیسی ہوتی تھی، جس طرح ان 8 احادیث میں مختلف کیفیات بیان ہیں، کہیں ہے کہ وہ مٹھی کی شکل تھی، کہیں ہے کہ وہ گوشت کا ابھرا ہوا ٹکڑا تھا، کہیں ہے کہ وہ بال جمع تھے، جس طرح بال جمع ہوتی ہیں گھنڈی سی، اس طرح تھی، اور مختلف چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ تو محققین نے اس کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ جو مہر نبوت تھی وہ ایک جیسی نہیں رہتی تھی، وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنا رنگ، روپ، صورت جو ہے وہ اس کی تبدیل ہوتی رہتی تھی، کبھی وہ ایسی شکل میں نظر آتی جیسے ابھرا ہوا گوشت کا ٹکڑا ہے جو کبوتری کے انڈے کے برابر ہے، اور کبھی ایسے نظر آتی جیسے مسحری کی جو گھنڈی ہوتی ہے، جو رنگ ہوتا ہے، اس کی مقدار نظر آتی، کبھی اس کے اوپر مسے
اگاتے، کبھی اس کے اوپر بال اگاتے، کبھی ختم ہو جاتے. تو یہ مہر نبوت کی کیفیت اور صورت تھی. یہ خصوصیت صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے کسی بھی نبی کو اس قسم کی خصوصیت یعنی مہر نبوت کسی بھی نبی کے جسم پر ظاہر نہیں ہوئی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم.